پتہ چلا کہ آڈیشنز ہو رہے ہیں پی ٹی وی میں, بہت سارے ایکٹرس چاہیے ہیں. تو آپ آف دا ریکارڈ شہود الوی کی بات کر رہی تھی, تو شہود نے ہی مجھے کال کی کہ جویری آڈیشنز ہو رہے ہیں, ڈو یو وانٹ ٹو کم. میں نے کہا ہاں وائی ناٹ. تو ہم سارے چلے گئے آڈیشنز دینے کے لیے, اور مجھے فاطمہ سریہ بجیا نے پھر نکال دیا کمرے سے باہر. گیٹ آؤٹ. کیوں؟ میں نے کہا اتنا برا تو نہیں کری, پورے پاکستان سے جیت کر آئی ہوں. شوق لگ رہا ہوگا آپ کو کہ میں تو ونر ہوں, میری تو یہ تھی, آپ لوگ تو میرے مجھے نکالے جا رہے ہیں. تو بجیا نے مجھے اس لیے نکالا, شی از لائک میں تمہاری نانی کو بھی جانتی ہوں, تمہاری ماں کو بھی جانتی ہوں, پورے خاندان کو جانتی ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یہ کام کرنے کی, گھر جاؤ پڑھائی کرو, اپنی ماں کی طرح حکیم بنو. اور یہ میں نے کہہ رہی ہوں مجھے نہیں بننا حکیم بھائی, ہیلو آئی ایم ناٹ دا ٹائپ, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, مجھے تو یہ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے نکال دیا. پھر میں ایک ہفتے تک بہت روئی. اور پی ٹی وی میں ہڑتال ہو گئی, سارے ایکٹرز نے ہڑتال کر دی. سیریسلی. اب آپ کہہ رہی تھی کہ یہ اچھا, اس سے پہلے بتاتی ہوں, جب آئی نا تو میں نے کہا ایسے لائک میں اتنی بار بتا چکی ہوں, آپ لوگوں نے سنی ہے کئی باتیں, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے, میں نے کہیں نہیں سنی ہوئی. ارے میں تو ہزاروں انٹرویوز, وہ ٹی وی شوز پہ ہوتا ہوگا نا, اب یوٹیوب کا زمانہ ہے تو یوٹیوب پہ آج لوگوں کو, ہاں, اور نئی جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے, تو اب ہم ان کو بھی بتاتے ہیں نا. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اچھا پی ٹی وی پہ ہڑتال ہو گئی. آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی جویری عباسی کے لیے پی ٹی وی پہ ہڑتال ہو گئی, آگے کہانی چلیں جی. تو ہڑتال ہو گئی, اور پھر ہم لوگ دوبارہ سے گئے آڈیشنز دینے, اور پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں کاسٹ کرتے. اور اس طرح میں بجیا کی ہیروئن کے طور پہ پہلی دفعہ پی ٹی وی پہ آئی. یہ کون سا ڈرامہ؟ یہ تھا تصویریں, جو اقبال لطیف صاحب نے پروڈیوس کیا تھا اور ڈائریکٹ کیا تھا. تو میں وہاں سے آئی, اور عدنان جیلانی کو پہلی دفعہ دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا میں بے ہوش جاؤں گی, مجھے یقین نہیں آتا کہ عدنان جیلانی میرے سامنے کھڑے ہوئے. تو اس طرح بہت سارے ایکٹرز سے ہم اس وقت مل رہے تھے, اور بس میں او میں ہی رہتی تھی. ہاں جو آتا تھا او مائی گاڈ, بس میں ایسے ہی رہتی تھی. اور مجھے سارا وقت شہود اور شمون اور یہ سب جو میرے گرد تھے, تو سب مجھے کہتے رہتے ہیں تمہارا ایکسپریشن رکتا کیوں نہیں ہے, تمہارا منہ پہ آ جاتا ہے ایکسپریشن. وہ اپنی وہ تھوڑا شو مار رہے ہیں کہ ہم یہ آپ سارا ان کا امپریشن خراب کر دیتی ہوں. یہ سب ایسے بیٹھے اور میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں, آپ کیسی ہیں, کیا حال ہے آپ کے. اگلا کہتا تھا یار کون ہے تم. تو ہاں, عظمیٰ گیلانی صاحبہ سے بھی جب میں پہلی دفعہ ملی تو میرا بالکل یہی ریئیکشن تھا, اور میں تو بالکل ان کے پیروں میں جا کے بیٹھ گئی تھی, پلیز مجھے اپنا اسٹوڈنٹ بنا لے, مجھے کچھ سکھا دے. اینڈ شی ہیلپ می اے لاٹ, اینڈ شی از اے ونڈرفل پرسن. تو کتنی ڈانٹیں پڑی فرسٹ ٹائم جب تصویریں میں کام کر رہی تھیں آپ؟ بہت زیادہ روتی تھی, بہت زیادہ. بہت. ایک دن تو سیٹ چھوڑ کے چلی گئی تھی, اقبال لطیف صاحب نے ڈانٹ دیا. اور پتہ نہیں آپ نے اسٹوڈیوز دیکھے پی ٹی وی کے نہیں, تو ادھر اوپر پینل پہ وہ لوگ سوئچنگ کرتے ہیں اور نیچے شوٹ ہوتا ہے 3 کیمراز پر. تو جب وہاں سے کوئی آواز لگتی ہے نا تو پورے اسٹوڈیو میں گونجتی ہے. وہ ایسے پرسنلی نہیں ہوتا کہ بیٹا آپ نے صحیح نہیں کیا, دوبارہ کر دیں, 4 لوگوں کو نہیں پتا, نہیں, وہ پورے خاندان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک دن انہوں نے مجھے بہت زور سے ڈانٹ دیا, اور مجھے عادت نہیں تھی کیونکہ گھر میں بھی کوئی اس طرح نہیں ڈانٹتا, اور مجھے میرے ماموں نے پالا ہے اور خالہ نے, تو امی کا بھی کوئی زور نہیں ہے میرے اوپر, اور کوئی مجھے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تو جب مجھے پہلی دفعہ اتنی زور سے سب کے سامنے ڈانٹ پڑی نا, تو مجھے تو لگا کہ آج خودکشی کرنی چاہیے, دس از دا ڈے, اب اس کے بعد زندہ نہیں رہنا. اور میں گھر چلی گئی روتی پٹکتی ہوئی. پھر اقبال صاحب گھر آئے, میں ان کو ابا بولتی ہوں, تو ابا گھر آئے. ابا نے مجھے بہت پیار کیا, انہوں نے کہا میری 3 نہیں 4 بیٹیاں ہیں, تم میری بیٹی ہو, اور باپ تو ڈانٹ دیتا ہے, اٹس اوکے, کچھ نہیں ہوتا. مجھے بہت پیار کیا, اور پھر لے گئے. ایکچولی مجھے لگتا ہے بڑی حوصلے کی بات ہوتی ہے اتنے لوگوں کے سامنے ڈانٹ سننا. مطلب وہ جو بھی کہہ رہے ہوں گے شاید وہ اپنی جگہ موسٹ پروبلی صحیح ہوں گے, وہ ڈائریکٹ نہیں, وہ بالکل صحیح تھے, لیکن آپ کے لیے سننا, میں تو کہتی ہوں بہت بہادر ہیں آپ لوگ سب. دیکھیں آپ کو تب بھی اور اب بھی بہت شوبز میں اگر آپ آ رہے ہیں نا, تو آپ کو اپنی ایگو سائڈ پہ رکھنی ہوتی ہے سب سے پہلے. اور شروع میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس لیول پہ رہے. آپ کو لگتا ہے جیسے آپ گھر میں رشتوں سے نکل کے آ رہے ہیں, تو یہاں بھی وہی رشتے ہوں گے, وہی عزتیں ہوں گی, اور وہی لحاظ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. کام پہ سب بہت سیریس ہوتا ہے, ویری پروفیشنل. اور غلطی ہمارے یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت جلدی چھوٹی بچیوں کو انڈسٹری میں بھیج دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. ان کو ابھی اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا, اور وہ ایک سیکنڈری انوائرمنٹ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں جس میں وہ کسی کو نہیں جانتی. تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہم ایگوز نہیں مینیج کر پاتے, ہم ایک دوسرے کو مینیج نہیں کر پاتے. سینئر ایکٹرز نئے ایکٹرز کی شٹ نہیں لیتے ہیں, کیوں لیں, اور نئے ایکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان سے ڈیل کیسے کریں. ایٹ ٹائمز نئی لڑکیاں آ کے سلام نہیں کرتی سینئرز کو کہ پتہ نہیں جواب دیں گی, نہیں, آبویسلی جواب دیں گے, سب دیں گے, تو
یہ پرابلمس ہوتی ہیں کبھی. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کیونکہ میں ہر طرح کے ایکٹر, ہر ایج کے ایکٹر سے بات کری ہوتی ہوں, اور یہی ہو رہا ہوتا ہے. جو ینگ لوگ آتے ہیں ان میں سے اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں جو سینئر ایکٹرز ہیں ان کا بڑا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ تو بات بھی نہیں کرتے, وہ کچھ گائیڈ بھی نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کو کبھی لگتا ہے کہ ہم اوور شیڈو کر لیں گے, لیکن پھر سینئر ایکٹرز کہتے ہیں کہ یار جو ینگ ایکٹرز ہیں یہ تو بالکل رسپیکٹ نہیں کرتے, بات نہیں کرتے ہیں, ٹائم سے آتے نہیں ہیں ہمیں بٹھا کے. سو دونوں سائڈ کی اتنی مجھے اب آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے مس کمیونیکیشن اور تھوڑی ایگوز کا مسئلہ ہے تھوڑا سا, اور تھوڑا شاید تربیت کا بھی مسئلہ ہے. جو سینئرز ہیں وہ بہت اچھی فیملیز سے آ رہے ہیں. دیکھیں آپ روبینہ آپا ہیں, بشرا آپا ہیں, یہ سب بہت اچھی بڑی فیملیز سے بلانگ کرتی ہیں. یہ جب سیٹس پہ ہوتی ہیں تو آپ کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے سیٹ کا. جب لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا ان کو لیول ڈاؤن ہونا پڑے گا, تھوڑا ان کو اوپر آنا پڑے گا, تو ہم کہیں جا کر ایک جگہ رکیں گے. لیکن سب برے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سارے ینگ لاٹ جو ہے وہ بری ہے. بلکہ ابھی میں نے رمشا کے ساتھ کام کیا. آئی لو ہر تھرلی, وہ میری اولادوں کی طرح ہے بالکل. بہت بہت پیاری بچی ہے. ابھی میں اشنا کے ساتھ سیریل کر رہی ہوں, مجھے بہت مزہ آیا. علی عباس تھے کسی پٹی محبت میں, اور شہنائی میں تو آپ دیکھیں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, کتنی ساری ہیں نا, اور وہ سب اتنی پیاری ہیں. 34 to 35 آئی تھنک اسٹاک کیریکٹرز ہیں شہنائی میں, اور آپ بلیو نہیں کریں گی کہ ایک ایکٹر کی ایک ایکٹر سے لڑائی نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ سے دیٹس ریلی گڈ. ہوئی نہیں ہے, بلکہ وی مس ایوری ون فار ناٹ بینگ آن سیٹ. کبھی میں نہیں جاتی ہوں تو سب کے فون آ جاتے ہیں, تم کیوں نہیں آئی آج, بور ہو رہے ہم لوگ. پھر میں انٹر کرتی ہوں, آج شادی لگ رہا ہے جی, آ گئی آج شادی ہے سیٹ پر. تو میں بہت ہنگامہ کرتی ہوں, بہت تنگ کرتی ہوں سب کو, مجھے بہت مزہ آتا ہے. دیٹس گڈ نا, دیٹس گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ سفر اسٹارٹ ہو گیا, تصویریں سے کرتی رہیں, پھر بیچ میں آپ تھوڑا سا کم آنا شروع ہو گئی تھی, بالکل ہی ایبسنٹ بھی ہو گئی تھی, بٹ اب ریسنٹلی ہم آپ کو ماشاء اللہ سے کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ کہیں میں نے ایک جگہ سنا تھا آپ نے کہا اسکرپٹس ویسے نہیں آ رہے, ٹائم چینج ہو گیا ہے, تو اب کیا اسکرپٹس آپ کو بہتر اویلیبل ہونا شروع ہو گئے ہیں, یا آپ کی زندگی کے بھی تو اسٹیجز ہوتے ہیں نا, آپ کی زندگی کا اسٹیج بھی وہ آ گیا جہاں آپ نے چیزیں خود سے اپنے مائنڈ میں چینج کر لیں اور اب آپ بیک ٹو اسکرین ہیں, کیا ہوا؟ بالکل تم نے صحیح کہا کہ لائف چینج ہوتی ہے. ہو یہ رہا تھا کہ ٹرانزیکشن جو ہوتا ہے نا انسان کا, وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو فرام اے ہیروئن ٹو اے مدر, شاید میرا ٹرانزیکشن بہت مشکل ہو گیا, اور اس میں مجھے 5 سال لگ گئے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ مائی سیلف کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور اب میں ہیروئن نہیں رہی. اور یہ باتیں لوگ ٹی وی پہ نہیں کرتے, انٹرویوز میں نہیں کرتے ہیں, لیکن میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں اس اسٹرگل سے ہر کوئی گزرتا ہے, چاہے وہ ہیرو ہو چاہے وہ ہیروئن ہو. جب آپ کا نیکسٹ لیول شروع ہوتا ہے, تو فرسٹ اننگ بہت اچھی کھیل لی میں نے, مجھ کو پتا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میں ابھی اور سروائیو کروں گی, بٹ آئی ڈنٹ ریئلائز کہ 25 سال ہو گئے اسکرین پہ. ماشاءاللہ, آئی ڈنٹ ریئلائز. تو آپ کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. تو جب آپ کا اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے, نئے لوگ آنے لگتے ہیں, ان کی جگہ بنتی ہے, تو مجھے یہ میں نے ایک دم ریئلائز کیا جب میری بیٹی ہیروئن بنی, تو میں نے ریئلائز کیا کہ او شٹ, یو نو چینج ہو گئی چیزیں, اب میں نہیں ہوں وہ, اب یہ ہے. تو جب میں نے اپنی نیکسٹ جنریشن آگے آتی ہوئی دیکھی تو میں نے بیک اسٹیپ لیا, اور اس میں مجھے ٹائم لگا, تو اس لیے میں نظر نہیں آ رہی تھی. سچ بولنا گناہ تو نہیں ہوتا. نہیں, آئی ایم ویری امپریسڈ, آئی ایم آنرڈ کہ آپ نے یہ بات شیئر کی ہے, بیکاز بڑا ضروری ہے یہ بات. ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اور بھی اسی ٹائم سے گزر رہا ہو, اور اس کی وہ آپ کی بات سنے تو انہیں تھوڑا ریالٹی چیک ملتا ہے, بیکاز یہ تو ایک فیکٹ ہے نا, زندگی ہر کسی کو اوپر نیچے کرتی ہے, اسٹیجز آتے ہیں, اور بہت سارے کمپلیمنٹس ملتے ہیں, یو ویری ینگ, فلانا, یو ڈزنٹ لک لائک اے مدر. ابھی دانیال کے ساتھ تانا بانا چل رہا ہے, تو مجھے بڑے کمپلیمنٹس ملے اس پہ کہ نہیں لگ رہا تھا. پھر میں نے تھوڑے دن پہلے ایک سیریل کیا تھا تمنا, اس میں ہارون کی اماں بن گئی تھی, اس پہ مجھے بہت ڈانٹ پڑی تھی, بہت لوگوں نے برا بھلا کہا, اف توبہ عوام نے. لیکن کوئی بات نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ینگ مدرز چاہیے انڈسٹری میں, اور ینگ مدرز ہیں, میں ہوں, میری بیٹی 23 ایئرس کی ہے, تو اگر میں ینگ مدر ہوں تو میں جیسی بہت ساری خواتین ہیں. اور مجھے برا یہ لگتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے بہتر ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ بہت عجیب سی باتیں کر دیتے ہیں. ہاں, کہ جیسے گندے گندے لفظ بولتے ہیں, بڈھی گوڑی لال لگام ٹائپ کی جب باتیں کرتے ہیں لوگ, مجھے بہت برا لگتا ہے کہ ایک انسان اگر اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے اور وہ اسی
طرح رہنا چاہتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بالکل, لیٹ اٹ بی. اگر میں جینس پہن رہی ہوں, میں گھوم رہی ہوں, اور میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں جو بڑی ہے, جو ایکٹریس ہے, جو ہیروئن ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ باہر بھی تو لوگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیوں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے؟ صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ, اور بہت خوبصورت بات کی, بیکاز اب ٹائم چینج آ گیا ہے. وہ ٹائم ہوتا تھا جب مدرز لگتی تھی, اب مدرز نہیں لگتی ہیں, ماں بیٹیاں بہنیں لگ رہی ہوتی ہیں. اور ابھی آپ بول رہی ہیں نا رمشا میری بیٹی ہو, آئی ایم لائک آپ کہیں سے بیٹی نہیں لگ رہی ہے, وہ آپ کی نہیں, وہ مطلب محبت بہت ہے اس سے. I know, but I'm trying to tell you that you have maintained, ماشاء اللہ سے آپ ینگ مدر بھی ہیں, مینٹین بھی کیا ہوا ہے, اتنی پیاری بھی ہیں, تو وہ کہیں سے مجھے عجیب سا لگ جاتا ہے نا بچے آپ یوز کر رہی ہیں سب کے لیے.